لانا، نمبر 2 امت کا ایمان اور اعمال بچانا۔ ابھی 5 دن قبل کی بات ہے، ہم شارجہ میں تھے تو ہمارے مولانا صاحب دوستوں نے گھر میں دعوت دی اور مجھے انہیں فون پر بتا دیا کہ آپ کی دعوت کی وجہ صرف یہ ہے، ایک ہمارے ساتھی ہیں ہمارے ساتھ جڑے ہیں لیکن کچھ تھوڑا سا نا وہ ہل گئے ہیں، تو ہم چاہتے ہیں نشست ہو لیکن ان کو یہ احساس نہ ہو کہ ہم نے ان کے لیے آپ کو بلایا۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، تو کھانے کے لیے گئے تو مولانا صاحب کھانا، میں نے کہا یار کھانا بعد میں کھا لیں گے، میرا دل ہے کہ پہلے کوئی آپ لوگ مسئلہ پوچھنا چاہیں تو پوچھ لیں، میں نے اتنا لمبا سفر سب کھانے کے لیے تو نہیں کیا، اب اس کو تو احساس نہیں دلانا ہم تیرے لیے آئے۔ تو میں نے کہا بھی آپ سب لوگ نہ بیٹھے اور بیٹھ کے بات سنیں، ایک ساتھی بیٹھ کھڑا کر دیتا کہ آنے والوں خود ڈیل کرے، یہاں بیٹھنے والوں سے وہی نہ اٹھو، گھر اس کا تھا نا، تو جب بھی باہر بیل آتی تو اسی نے اٹھنا تھا، میں چاہتا تھا کہ وہ نہ اٹھے، میں نے کہا بھی کوئی نہ اٹھے، ایک ساتھی میرے ساتھ خدمت پر میں سے باہر کھڑا کرتا، میں نے کہا یہ سوال کرے۔ اب کچھ لوگوں نے سوالات شروع کر دی، ایک دو جب اس کی جھجک کھلی نا تو بول پڑا ہم تو چاہتے رہو بات کریں۔ مجھے وہ کہنے لگا مولانا صاحب ہم فضائل اعمال کی تعلیم کراتے ہیں اور اس پر نہ ہمیں کچھ سوالات ہیں۔ میں نے کہا سوالات کریں لیکن ایک بات میں قسم اٹھا سکتا ہوں کہ تجھے سوالات نہیں کسی نے تجھے بتائے، یہ آپ مجھے صاف بات کرو، آپ کو سوال کس نے سمجھایا ہے؟ کہتے ہیں کسی نے سمجھایا ہے۔ میں نے کہا چلو ٹھیک کوئی بات نہیں، مجھے اعتراض نہیں، میں صرف وضاحت کرنا چاہتا ہوں کہ تیرا علم اتنا نہیں کہ تجھے سوال پیدا ہو، تجھے کسی نے سمجھایا ہے کہ اس کے اوپر سوال کرنا چاہیے، پہلے تجھے یہ سمجھ آیا کہ تیری سطح علم کی کتنی ہے۔ میں نے کہا ٹھیک ہے اب کریں سوال۔ مجھے کہنے لگا اس میں ایک واقعہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بچنے لگوائے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا خون مبارک نکلا، غالباً عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کو دیا یا حضرت زبیر کو دیا، تو وہ کا پھینکا ان نے خود پی لیا، تو خون تو نجس ہوتا ہے، اس کا پینا تو جائز ہی نہیں ہے، کیسے پی لیا؟ میں نے کہا بھی خون نجس ہوتا ہے، امتی کا ناپاک ہوتا ہے، نبی کا خون ناپاک نہیں ہوتا، اس لیے کوئی حرج نہیں ہے۔ تو مجھے اب جو سوال پڑھایا تھا نا مجھے پتا تھا اس نے کس حد تک بیان ہے، مجھے وہ کہنے لگا خون تو خون ہی ہوتا ہے نا، وہ نبی کا ہو یا امتی کا، خون میں کیا فرق ہے؟ قرآن کریم نے کوئی فرق نہیں کیا یہ امتی کا یا نبی کا ہے، قرآن کریم نے کہا کہ خون تمہارا ناپاک ہے اور نجس ہے، تو خواہ امتی نبی خون تو خون ہی ہوتا ہے۔ تو جب حدیث میں آ گیا یہ فضائل اعمال کی حدیث قرآن کی اس آیت کے خلاف ہے، اور جب حدیث قرآن کے خلاف ہے تو پھر حدیث بھی لیتے ہیں پھر قرآن کریم لیتے ہیں۔ میں نے کہا ٹھیک، میں نے اس سے پوچھا کہ آپ نے کبھی مچھلی بھی کھائی ہے؟ کہتے نہیں کھاتے رہتے ہیں۔ میں نے کہا مچھلی تو حرام ہے، آپ نے کیسے کھا لی؟ مجھے کہتے کہاں لکھا ہے؟ میں نے کہا قرآن کریم میں حرمت علیکم المیتۃ، مچھلی کو آپ نے ذبح کیا تھا؟ کہتا نہیں، تو میں نے کہا مردار تو حرام ہے، قرآن کہہ رہا ہے مردار تو مردار ہوتا ہے نا، مچھلی ہو یا بکرا ہو، مردار تو مردار ہی ہے، تو کیسے حلال ہوگی؟ کہتے نہیں حدیث میں ہے نا۔ میں نے کہا یہ حدیث تو قرآن کے خلاف، جب قرآن نے کہہ دی سارے مردار حرام ہے تو پھر حدیث کیسے؟ جب حدیث قرآن کے خلاف ہو گئی حدیث کو چھوڑ دے قرآن پہ عمل کرے۔ اب وہ پھنس گیا، کہتا ہے جی پھر کیا کریں؟ میں نے کہا نہیں آپ مجھ سے نہیں پوچھو، آپ اللہ سے پوچھو، آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھو۔ کہتا جی اللہ سے کیسے پوچھے؟ میں نے کہا بھی کسی امام سے پوچھے گا تو تقلید ہو جائے گی، تو مشرک بن جائے گا، شرک تو نہیں کرنا نا، ہم نے تو توحید پہ رہنا، تو اللہ سے پوچھ کہ اللہ میں پھنس گیا، آپ کو جواب دے۔ اللہ سے ہم کیسے پوچھے؟ تو میں نے کہا پھر کس سے پوچھے گا؟ جب ہم کہتے ہیں امام ابو حنیفہ سے پوچھو تو آپ کہتے ہو شرک ہے، تو پھر پوچھنا کیسے ہے؟ یا اللہ سے پوچھو یا اللہ کے رسول سے پوچھو۔ کہتے ان سے تو نہیں پوچھ سکتے۔ میں نے کہا کسی مولوی سے پوچھ رہے ہیں نا؟ کہتے جی ہاں۔ تو میں نے کہا مجھ سے پوچھنے کے بجائے صحابہ کے شریف امامات ابو حنیفہ سے پوچھ لو، پھر ان سے پوچھ لو، ہم سے پوچھتے ہو شرک۔ تو خیر اس کو میں نے کہا بیٹا بات سمجھو، قرآن کریم کس پہ نازل ہوا؟ کہنے لگا جی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو میں نے کہا قرآن کریم کی شرح کون کریں گے؟ جی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو میں نے کہا ادھر قرآن میں ہے کہ میتہ حرام ہے، مردار، اللہ کے نبی نے فرما دیا کہ نہیں مچھلی اس میتہ میں شامل نہیں ہے، مچھلی الگ ہے۔ قرآن نے کہہ دیا کہ خون ناپاک ہے، نبی کے عمل نے بتا دیا کہ نبی کا خون اس سے الگ ہے، تو جس نبی نے مچھلی کو الگ کیا اسی نبی نے اللہ کے فرمانے کے نبی کے خون کو الگ کیا۔ عام امتی کا خون الگ ہوتا ہے، نبی کا خون عام مردار الگ ہوتا ہے، مچھلی الگ ہوتی ہے۔ کہتے ہیں مجھے سمجھ آ گئی۔ میں نے کہا اور مسئلہ پوچھے۔ اب دیکھیں ہم بچا رہے ہیں کہ لا رہے ہیں؟ بچا رہے ہیں۔ یہ ہماری نشست نہ ہوتی نا، وہ تو جا رہا تھا۔ میں نے کہا اور بات پوچھ رہے، مجھے کہنے لگا کسی آدمی سے تعویذ لے کر گلے میں لٹکا سکتے ہیں؟ میں نے کہا کسی آدمی سے دم کرا سکتے ہیں؟ کہتے ٹھیک کرا سکتے ہیں۔ میں نے کہا دم کرانا جائز ہے؟ بالکل جائز ہے۔ میں نے کہا کس چیز کا دم؟ کہتے ہیں سورۃ الفاتحہ، بسم اللہ، کچھ بھی ہو۔ میں نے کہا سورۃ الفاتحہ کو پڑھنا جائز ہے؟ کہتے جی ہاں۔ تو میں نے کہا لکھنا جائز نہیں ہے؟
ہم جو تویز لکھ کے دیتے ہیں تو بسم اللہ ہی لکھیں گے نا، اللہ کا نام لکھیں گے نا، شرک تو نہیں لکھنا۔ میں نے کہا بھی جس چیز کو پڑھنا جائز ہے اس کو لکھنا بھی جائز ہے، اور جس کو پڑھنا جائز ہے اس کو لکھنا بھی جائز ہے۔ اب بتاؤ گالی دینا جائز ہے؟ گالی کو لکھنا، اللہ کا نام لینا جائز ہے، اللہ کے نام کو لکھنا یہ بھی جائز ہے۔ میں نے کہا ذرا بات سمجھ کر دل میں بات پوری کھل جائے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو اللہ پاک نے قرآن کریم دیا تھا وہ لکھ کر دیا تھا یا بغیر لکھے دیا تھا؟ مطلب کہتے ہیں جی بغیر لکھے، تو میں نے کہا جو ہمارے پاس ہے کہتا ہے وہ لکھا ہوا، میں نے کہا یہ تو شرک ہوا نا، قرآن لکھا کیوں؟ وہ کہتے ہیں اس میں شرک کی بات کون سی ہے؟ تو میں نے کہا اللہ کے نام میں شرک کی بات کون سی ہے؟ اگر آدمی اللہ کا نام لکھ کر دے گلے میں ڈال لو تو یہ شرک کیسے ہو جائے گا؟ کوئی بت تھوڑے دیا گلے میں لٹکانے کے لیے۔ مجھے کہتے جی بات سمجھ آ، میں نے ایک اور بات کر، اب 2 سوالوں سے اس کو اندازہ ہو گیا کہ میرے ہر سوال کا جواب ملنا ہے۔ کہتے جی مجھے شرک صدر ہے، میں نے کہا نہیں مجھے شرک صدر نہیں ہے، تھوڑی دیر بیٹھنا ہے۔ اب میں تسلی کر فجر تک بیٹھوں، مجھے کوئی جلدی نہیں ہے، بس میں صرف ایک بات کہہ رہا ہوں، میں نے تو بات اس کو سمجھانی تھی نا، میں نے مجمع کو خطاب کیا، میں نے کہا آپ میں سے کسی بندے نے میرے جانے کے بعد کہا ہمیں تبلیغ جماعت پر اعتراض ہے، ہمیں فضائل صدقات پہ اعتراض ہے، فضائل مال پہ اعتراض ہے، فقہ حنفی پر اعتراض ہے، پھر اگر میں تمہیں کہوں تم گندے لوگ ہو تو میری بات غلط نہیں ہے۔ میں جب بیٹھوں جتنے اعتراض ہے تم کر لو، جانے کے بعد تم کہتے ہو اعتراض ہے، جب میں آتا ہوں تمہارے سارے اعتراض ختم ہو جاتے ہیں، وہ یہ تبلیغ والے جواب نہیں دیتے، تمہیں تبلیغ والوں میں فضائل سناتے ہیں، دلائل تمہیں ہم نے سنا، تو ہمارے ذمہ کتنے کام ہیں؟ تو سبق تو یاد کر لینا، میں تو خطابت کی زور نہیں دکھا رہا، مسئلہ آپ کو سمجھا رہا ہوں۔ ہمارے ذمہ 2 کام ہیں، امت کو ایمان اعمال پہ لانا اور امت کا ایمان اور اعمال بچانا۔